مائزہ صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ سن رہی ہیں جو ہم نے ابھی میں نے اور نجم صاحب نے ابھی جو کچھ بتایا جو کچھ آپ کو رپورٹ کیا لگ یہ رہا ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے دونوں کو کہ کچھ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ بھی اسی پازیٹیوٹی کا حصہ بنیں اور ہاتھ آگے بڑھائیں اور اچھا ایک جسچر تھا جس طرح مریم نواز صاحبہ ابھی بلوچستان گئی تھیں تو ایک چکر پشاور کا بھی لگا لیں وہاں پہ سی ایم کے پی کے ساتھ بھی وہاں پہ بیٹھ جائیں تاکہ تمام جگہوں کے اوپر تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی جو ہے وہ شروع ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو منصور. پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی, صوبہ پنجاب کو, پورے پاکستان کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ایک ایسا تہوار جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ یونائٹ ہو کے اکٹھے ہو کے اس تہوار کو بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا گیا اور اس میں کوئی انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 دن لوگ جو ہے بڑے مزے سے انجوائے کرتے رہے اسپرنگ کو. اور اس کے پیچھے جو ہے جو کام کیا گیا, جو حفاظتی اقدامات لیے گئے, ان میں مریم نواز صاحبہ نے بہت پرو ایکٹیو رول ادا کیا اور میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس سے میں نے ایسا ایگزیمپلری کام, ایسا ایگزیمپلری 3-4 دن جو ہیں وہ نہیں, میں نے اپنی ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں دیکھا اتنا اچھا انتظام. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں گورننس کی بات کی جائے تو گورننس تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ویک جو ہے وہ کے پی کے کی ہے, اور ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو کمزور نظر آتی ہے ورکنگ ریلیشن شپ دوسرے صوبوں کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ یا پھر جو ہے دوسرے اداروں کے ساتھ, آرمی کے ساتھ. یہ ساری ایک کنٹینشن قسم کی ایک جو ہے وہ ٹینشن والی جو صورتحال ہے وہ جو ہے وہ قائم ہے. کبھی جو ہے وہ گڈ کاپ کھیلتے ہیں, کبھی وہ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ ایک آئسولیشن میں تو کام نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے کام کرنا ہے اور اگر وہ سیریس ہیں تو آبویسلی ان کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا جو ہے وفاق سے بھی, دوسرے صوبوں سے بھی. وہ ایک جو ہے لڑائی نہیں لڑ سکتے ہر کسی کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ابھی تو فی الحال گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. دوسرا جو ہے جو آرمی کی طرف سے یا ایسے ہمارے جو حفاظتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے, دیکھیں وہ پولیٹیکل جو ارینا ہے اس میں نہیں گھس رہے, وہ اس سے باہر کھیل رہے ہیں. ان کا جو مین مقاصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو کمپرومائز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے لیکن اسی جو ان کا ایم ہے اسی میں جو ہے یہ سہیل افریدی صاحب اگر ٹانگ اڑاتے ہیں یا کنٹینشن کریٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے سارا جو ہے وہ ایک تسلسل جو سیکیورٹی کا ہے وہ خراب ہوتا ہے. سوشل میڈیا کی جو بات کی گئی, دیکھیں سوشل میڈیا ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو, پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ہم نے بھی پہلے پچھلے 10 سال جو ہے ایک جیلیں بھی اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اور بڑی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کا جوش و خروش جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوتا تھا, میں نہیں سمجھتی کہ وہ اب رہا ہے. کیونکہ ایک تو ان کے جو رہنما ہیں وہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, نہ وہ اکٹھے بات کر سکتے ہیں, نہ وہ ایک بات پہ ایگری کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں جو آؤٹ آف جیل ہیں, انکلوڈنگ سہیل افریدی صاحب. تو یہ ایک پارٹی ایسی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پہلے گورننس بھی نہیں اچھی تھی, اب لوگ جو ہے گورننس کو کمپیئر کرنا شروع ہو گئے ہیں بزدار صاحب کی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ, مریم نواز صاحبہ کی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے گا مائزہ صاحبہ, مجھے اجازت دیجیے گا, نے کہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ آپ مریم نواز صاحبہ کا چونکہ آپ ذکر کر رہی ہیں اور گورننس کی آپ بات کر رہی ہیں اور ظاہری بات ہے کمپیریزنز ہوتے ہیں کے پی گورنمنٹ کے ساتھ. یہاں پہ ایک بیان سامنے آیا ہے جو بینگ اے لاہوری مجھے ایکچولی لگا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے اس سے, اور وہ ہے شندانہ گلزار صاحبہ کا.
انہوں نے یہ جو ریسنٹلی ابھی بسنت منائی گئی تھی، اور ہم چونکہ دراڑوں کی بات کر رہے ہیں، ہم اختلافات کی بات کر رہے ہیں، پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اب بسنت کے حوالے سے ان سے ایک سوال کیا گیا، ذہن میں رکھیے گا لاہوریوں کے حوالے سے جو یہ جس قسم کا ریمارک انہوں نے پاس کیا ہے، ان کے اپنے لیڈر عمران خان صاحب، ان کا تعلق لاہور سے، ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کا تعلق لاہور سے، عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کا تعلق لاہور سے، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا تعلق لاہور سے، ایک پوری لسٹ ہے، میاں محمود الرشید، ان کا تعلق لاہور سے، عالیہ حمزہ، ان کا تعلق لاہور سے، عمر چیمہ صاحب سابق گورنر پنجاب، ان کا تعلق لاہور سے، مطلب بہت بڑی ایک لسٹ ہے ان سیاسی رہنماؤں کی جن کا تعلق لاہور سے، اور یہ وہی لاہور ہے جس پہ جہاں سے 2014 کا جو ایک لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا دھرنا دینے کے لیے، وہ بھی لاہور سے ہی اس کا آغاز کیا گیا تھا، شوکت خانم ہسپتال وہ بھی لاہور میں۔ تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی یہ رہنما اس قسم کا یہ ریمارک دیں، یہ نجم صاحب میں اس کو نام دوں کہ یہ کب اس سوچ سے باہر نکلیں گے؟ میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں منصور صاحب یہ فرسٹریشن کا ہی اظہار ہے، کیونکہ لاہور نے آپ دیکھیے کہ 26 نومبر یعنی کہ وہ کال 24 نومبر کی تھی، پھر 26 نومبر مشہور ہوا، 24 نومبر کو سلمان اکرم راجہ لاہور میں اپنی گاڑی میں اکیلے اپنی ویڈیو بناتے ہوئے پھر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بندہ کوئی نہیں تھا کہ جو اسلام آباد جانے کے لیے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے، انہوں نے دیکھا، اور خود ابھی جیسے بسنت کی بات ہو رہی تھی تو بسنت پر جس طرح لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید عمران خان کے لیے لوگ اسی طرح لاہوریے نکلیں گے، لیکن لاہور نے بہت حد تک، مجھے تو ان کے ٹکٹ ہولڈرز، مجھے تو ان کے ایون منتخب ارکان اسمبلی، ان کے عہدیدار، ان کے مشہور کارکن وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اور ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹکٹ ہولڈر نے میرے ساتھ بسنت بنائی ہے، وہ تو علیمہ صاحبہ نے ڈیفینڈ کیا، علیمہ صاحبہ نے، وہ تمام لوگ جو کہ اس کو کر رہے تھے کہ ایکیوز کر رہے تھے، انہوں نے تو خود جو سارے کے سارے، اور خود ان کے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ تو لاہور آئے ہوئے تھے۔ آج ایک ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بسنت کی مخالفت کر رہے تھے، آج ادھر بھی موجود تھے، انہوں نے بسنت کی بڑی حمایت کی۔ تو میرا خیال ہے وہ نا تھوڑا سا ایشو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹریشن میں آ جاتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ شاندانہ گلزار جو ہیں کوئی اتنی بڑی وزڈم کا مظاہرہ کرتی ہیں، یا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان کی ایک رہنما ہے، اور مجھے حیرانگی اس بات کی اوپر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر نہ معذرت کی ہے، جو نہ کوئی ایکشن لیا ہے۔ ابھی لاہور میں اب دیکھیے جب خیبر پختونخوا کے وزراء آئے تھے، میں مانتا ہوں کہ وہ ایک سوال جو تھا نامناسب تھا، جو سوال کیا گیا، لیکن اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا، کیا اس پر کسی قسم کی معذرت کی گئی؟ اس کو بعد میں بھی ڈیفینڈ کیا جاتا رہا، کہا جاتا رہا کہ جناب یہ کر جاتے ہیں، بلکہ گالی گلوچ، بلکہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، اس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ خود سہیل آفریدی کے بارے میں نے جتنے یہ ایونٹس بتائے ہیں، اس کے بعد کیا غدار ابن غدار کس کو کہا جا رہا ہے کیا، اور وہ جو سپیس کے اندر جو ایک آنٹی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ آنٹی کون سی ہیں، وہ جو مشہور آنٹی ہیں ان کی، ان میں سے کوئی ایک ہیں جو گفتگو کر رہی ہیں، اور جس قسم کی انہوں نے گالیاں دی ہیں سہیل آفریدی کو، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔